السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. اسلامی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. حضرت درود و سلام نازل ہمارا آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا موضوع سکون ہے صحیح عقیدہ کے بارے میں. آئیے عقیدہ کیا چیز ہے اس کو ہم جانتے ہیں. العقیدہ لغتاً من العقد و ربط الشیء، کسی چیز کو اچھی طرح سے باندھ دینے کا نام عقیدہ ہے. وَهِيَ مَا يُدِينُ بِهِ الْإِنسَانُ وَيُؤْمِنُ بِهِ، انسان جس دھرم کو مانتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے اس کو عقد کہا جاتا ہے. اما العقیدہ فی الاصطلاح الشرعی، لیکن شریعت میں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ فَهِيَ الْأُمُورُ الدِّينِيَّةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْإِيمَانُ بِهَا بِقَلْبِهِ وَتَطْمَئِنُّ بِهَا نَفْسُهُ. عقیدہ شریعت میں کہتے ہیں دینی امور، ان دینی امور کو جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے دل سے، اور اس کا نفس اس میں مطمئن ہو، اور جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتبوا. مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں شک و شبہ نہیں کرتے ہیں. اور عقیدہ کے جتنے بھی کیا ہیں امور ہیں تمام کے تمام قلبی ہیں. لا علاقۃ لہا بالعمل، اس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. کل ایمان باللہ ورسلہ والملائکۃ وغیر ذلک، جیسے کہ کیا اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ تمام کی تمام چیز کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کسے کہتے ہیں اور کیا ہے؟ ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اور کیا ہے آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، اور کتابوں پر ایمان لانا. یہ 6 چیز ہے جو کہ ایمان کا رکن ہے، اور ایمان ان چیزوں پر رکھنا ہے، اور یہی عقیدہ ہے. اور اس کا مصدر جو ہے وَأَمَّا مَصْدَرُ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ فَهِيَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ. ہم کس سے ماخذ کریں گے؟ عقیدہ صحیحہ کس سے لیں گے؟ یہ کیا ہے؟ ہمارا جو مصدر ہے عقیدہ صحیحہ کا مصدر جو ہے وہ قرآن مجید ہے اور سنت نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ، صحابہ کرام کا قول ہے، یہی اس کا مصدر ہے، انہی چیز کو لینا ہے. لِأَنَّهَا مِنَ الْأُمُورِ التَّوْقِيفِيَّةِ، اس لیے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ کیا توقیفیہ ہے. التي لا يجوز للانسان الاجتهاد فيها، اور اس میں کیا ہے کسی کا اجتہاد کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اہمیت العقیدہ صحیحہ، فالعقیدہ صحیحہ ہے اساس الذي يقوم عليه الاسلام. عقیدہ صحیح ہے پر ہی کہ اسلام قائم ہے. وتقبل ما هو الاعمال، اور کیا ہے اگر عقیدہ صحیح ہے تو کیا اعمال قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے لقاء کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ کیا کرے؟ اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. کیوں شرک کرتے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک اگر کسی میں شرک آ جاتا ہے، کسی عبادت میں شرک آ جاتا ہے تو وہ شرک سے کہ تمام عمل اس کا برباد ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک اگر کسی عبادت میں ہے، کسی عبادت میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور جتنے انبیاء اور رسول آئے تمام کے تمام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، اور شرک سے کیا ہے؟ محفوظ رہنے کے لیے یہ بتائے، اس سے چھوڑنے کے لیے، اس سے دور رہنے کے لیے کہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مکہ میں 13 سال زندگی، 13 سال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ وہ کس کی طرف؟ توحید کی طرف، عقیدہ صحیحہ کی طرف۔ اور کیا اس میں کیا آپ دیکھیں نماز بھی فرض ہوئی ہے تو کیا آخری وقت میں 11 یا 12 ہجری میں، اسی طریقہ سے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ تمام کے تمام بعد میں کیا ہے؟ فرض ہوا ہے، پہلے فرض نہیں ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے دیکھتے ہیں تو جب عقیدہ ہی سب سے اصل ہے، اور اس کو جاننا، صحیح چیز کو جاننا ہے، صحیح عقیدہ کو پہچاننا ہے۔ اور ہم آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہے فاسد عقیدہ، کیا ہے باطل عقیدہ، کیا ہے جو عقیدہ ہم کو سے دور رہنا چاہیے، جن عقیدہ سے بچنا چاہیے، وہ کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا عقیدہ جیسے بتایا اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر ایمان لانا۔ تو آئیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، کیا ہے، اس بارے میں ہماری کیا جانکاری ہے یا نہیں، اس سلسلے میں دیکھتے ہیں اور آپ کو صحیح چیز بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا ہے دعوت، مکہ میں دعوت کا کام شروع کیے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا العرب والعجم، تم لوگ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لو تو کیا ہے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، اور کیا ہو جاؤ گے؟ دنیا کا بادشاہ بنو گے۔ تو مکہ والوں نے سوال کیا، مکہ والوں نے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں، آپ جس اللہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، اس سلسلے میں آپ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنے اوصاف کو بیان کیا، اللہ اپنے پریچے کو دیا، اپنی پریچے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پہچان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی پہچان کو، اپنی معرفت کو بتاتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک سورہ کو نازل فرماتا ہے، جس سورہ کو ہم کہتے ہیں سورہ الاخلاص۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ نازل کر کے مکہ والوں کو بتا دیا یہ تم لوگ جان لو، تم لوگ کیا یہ اللہ کو پہچان لو، اللہ کے اوصاف، اللہ کے صفات یہ ہیں۔ کیا صفات ہے؟ قل اے محسن آپ مکہ والوں کو بتا دے، اپنی امت کو بتا دے کیا کیا ہے۔ قل وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، یعنی 2 3 4 5 10 نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا کہ اللہ ایک ہے، 2 3 4 5 10 نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور جو بھی کیا ہے اس کے علاوہ عقیدہ رکھتا ہے، جیسے کہ مسیحی لوگ، کرسچن لوگ کیا ہے 3 الہ مانتے ہیں، یا کیا ہے اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کا بیٹا مانتے ہیں اور اس کا بیوی مانتے ہیں، یہ تمام نہیں ہے بلکہ کیا ہے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ کو ایک نہ مانا جائے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں فرمایا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر اللہ کو ایک نہ مانا جائے، اللہ کو 2 3 4 5 10 اللہ کے ایک سے زائد مانا جائے، اس سے نقصان کیا ہوگا کہ کیا ہے اگر آسمان اور زمین جو ہے اس کے بیچ میں جتنے بھی چیزیں تمام درہم برہم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ ایک مثال لے لیں، کسی کمپنی میں کیا ہے 2 مدیر ہے، 3 مدیر ہے، 4 مدیر ہے، ایک عامل ہے، وہ ایک عامل کو کہتا ہے تم یہ، مدیر کہتا ہے یہ فلاں کام کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کام کرو، تیسرا کہتا ہے یہ کام کرو، کون کام کرے گا؟ لہذا ایک دوسرے میں جھگڑا ہوگا۔ لہذا کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمارا صحیح عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایک ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان اور زمین کے بیچ میں چند الہ ہوتے ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایک ہے، لہذا آسمان زمین کے بیچ میں جو بھی چیز ہے اس کا نظام درہم برہم نہیں ہوا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ایک، اللہ ایک ہونا چاہیے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ آئیے اس کے بعد سمجھ کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے یہ تمام چیزیں ان سے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے نہ اولاد ہے اور نہ کوئی ماں باپ ہے۔
اللہ تعالیٰ تنہا ہے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، اس کی شروعات معلوم نہیں اور اس کی آخر بھی معلوم نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور کیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کا آنکھ بھی ہے، دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کان ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے لوگ اس سلسلے میں بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے سلسلے میں لوگ بھٹک گئے ہیں۔ آئیے ذرا اس کی ہم تفصیل بتاتے ہیں۔ جو غلط عقیدہ والے ہیں ان کی ذرا عقیدہ کو سن لیں۔ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کوئی چیز نہیں، نراکار ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کیا ہے، صورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی صورت نہیں، نراکار ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آکار ہے، نراکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکل صورت ہے، اللہ تعالیٰ بغیر صورت کے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت ہے، پیر ثابت ہے، آنکھ ثابت ہے، کان ثابت ہے، سب کچھ ثابت ہے، اور اس کو ہم کو ماننا ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اور غلط عقیدہ میں سے جو لوگ کیا ہے، اس میں بھی جو لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، ڈھانچہ ہے، تو وہ لوگ دو گروپ میں بیٹھ گئے ہیں۔ ایک گروپ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارا ہاتھ، ناک، پیر، کان، انسان جس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کی طرح ہے، اس کا کیا ہے، اسی طرح مثل مانتے ہیں، یہ نعوذ باللہ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ پیر سب کچھ ہے، لیکن کس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح اس کی مناسب ہے اسی طرح اس کے لیے ہے۔ جس طرح ایک مثال لیں، ہاتھی کا کان ہے، مرغی کا بھی کان ہے، بیل کا کان ہے، کتے کا کان ہے، آدمی کا کان ہے، تو یہ تمام دیکھیں، ہر چیز کے کان جو ہے الگ الگ ہے، لیکن ہم اس کو اذن کہتے ہیں، کان کہتے ہیں، لیکن کان جس طرح سے ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کو جس طرح سے اس کی مناسب ہونا چاہیے اسی طرح سے اس کو کیا ہے، دیا ہے، یہ دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پیر اور ناک انسان کی طرح ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ تو ہم کو کیا ہے، عقیدہ، یہ صحیح عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پیر ناک کان سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، اب کس طرح سے ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے ہاتھ پیر ناک کان ہے۔ تو مکہ والوں کو بتایا کہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو بتایا کہ اور سورہ اخلاص نازل فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو چار صفات اللہ تعالیٰ کا بیان کیا گیا ہے، یہ چار صفات جس کے اندر بھی ہو، یہ کیا ہے، خالق ہو سکتا ہے، رب ہو سکتا ہے، مالک ہو سکتا ہے، اور وہ مدبر الکون ہو سکتا ہے۔ اگر یہ چار صفات نہیں ہے، چار صفات میں سے کیا ہے، پہلے صفات کے ایک ہو، یعنی 2 3 4 5 نہ ہو۔ جو کوئی کہتے ہیں رام بھی بھگوان ہے یا سیتا کیا ہے، یہ سیتا بھی بھگوان مانتے ہیں، تو ان کے بیوی ہے یا دوسری چیز ہے، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں واحد۔ اور جیسے میں نے بیان کیا کہ کیا ہے، اگر 5 10 اگر لے لیتے ہیں تو کیا اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان اور زمین کے بیچ میں چند الہ ہوتے، چند معبود ہوتے تو ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن کیا ہے، اس کا نظام درہم برہم نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ 2 3 4 5 10 نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو ہم کو کیا ہے، اس کا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقہ سے کیا ہے، ہمارا جو کیا ہے، ایمان کا جو رکن ہے، ایمان کا ارکان ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں پکا ارادہ ہو، پختہ ارادہ کا نام ایمان ہے، آپ کو اس میں کیا شک و شبہ نہ ہو۔ تو پہلا جیسے کیا، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، ایک ہونا، یہ کیا ہے، آپ کا رکن ہے۔ اللہ کا دوسرا کیا ہے، فرشتہ کا کیا ہے، رکن ہونا، یہ فرشتہ کو یہ ایمان لانا، یہ رکن ہے۔ کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور کیا ہے، قیامت پر، یہ سب کیا، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان رکھنا، یہ کیا ہمارا پکا ایمان ہونا چاہیے، اور یہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقہ سے جو ملائکہ ہیں، ملائکہ پر ہم کو ایمان، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان پر ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ کیا ہے، اگر کوئی شخص کیا ہے، فرشتہ پر ایمان نہ رکھے تو یہ کیا ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہوگا اس کا۔ اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کیا بہت سارے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقہ سے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے ساتویں آسمان کے اوپر ایک کیا بیت المعمور ہے، ایک مسجد ہے جس میں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی طرح وہاں بھی کیا ہے طواف کرتے ہیں فرشتہ. تو فرشتہ جو طواف کرتے ہیں وہ کیا ہے 70,000 فرشتہ بیک وقت کیا کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں. اگر ایک مرتبہ جو طواف کر لیے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے. آپ ذرا بتائیں کتنے کیا ہے فرشتہ ہیں. اسی طریقہ سے جو بارش ہوتی ہے ہر بند کو اوپر سے کیا ایک فرشتہ لے کے اترتا ہے. تو یہ کیا آپ کتنے بارش کے بند ہوتے ہیں آپ ذرا خیال کریں. اسی طریقہ سے کرام کاتبین 2 کندھے پہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے 2 کندھے میں ایک 2 فرشتہ کو رکھ دیے ہیں اور وہ فرشتہ اس کے کیا کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. داہنے ہاتھ میں داہنے کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ بھلائی کو جو نیکی کریں گے جو اچھائی کریں گے صالح اعمال کریں گے اس کو لکھیں گے داہنے والے کندھے اور کندھے پر جو ہیں. اور بائیں والے کندھے میں جو فرشتہ ہے وہ کیا جو برائی کرتے ہیں زنا کرنا چوری کرنا ڈکیتی کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو وہ لکھتے ہیں. یہ فرشتہ کبھی آپ سے الگ نہیں ہوتے ہیں. آپ جہاں بھی ہوں چاہے کیا ہے. اب کچھ یہ ہے کہ جیسے سورہ ہے اس میں سورہ کہیں رکھا ہوا ہے فوٹو کہیں رکھا ہوا ہے کتا ہے یا جن بھی ہے تو وہاں فرشتہ نہیں آتا. کون فرشتہ؟ رحمت کا فرشتہ نہیں آتے ہیں. یہ آپ کے جو ملائکہ کرام الکاتب جو 2 بندے پر ہے ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے کہ کیا ہے یقین صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا کیا ہے 2 فرشتہ ہے اور اچھائی اور برائی کو لکھتے ہیں. اسی طریقہ سے یہ فرشتہ کیا ہے 4 فرشتہ معروف و مشہور ہیں جبریل اسرافیل میکائیل اور عزرائیل. یہ 4 فرشتہ 4 کام میں متعین کر دیں. جو کیا ہے جبرائیل حضرت جبریل علیہ السلام کیا جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو وحی آئے اللہ نے جو کام بتائے جو چیز بتائے ان کو لے کر کے وہ آئے اور ان کو کیا ہے وہ پہنچائی صحیح سے. وہ اس میں کیا خیانت نہیں کی. اسی طریقہ سے جو کیا ہے میکائیل ہے یہ فرشتہ اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے کہ کیا ہے بارش جو ہوتی ہے اس کا کیا ہے بہت سارے فرشتے ان کے وہ مالک ہیں اور اس کے دیکھ ریکھ اور اسی کے انڈر میں یہ فرشتہ کیا ہے فرشتہ بارش کا فرشتہ ہے. اور کیا ہے عزرائیل ہے یہ ملک الموت ہے جو روح قبض ہوتا ہے روح قبض کرتا ہے یہ کیا ہے ملک الموت. یہ فرشتہ اور چوتھا فرشتہ جو بڑے گڑے میں سے ہے اسی طریقہ سے کیا ہے اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کام دیا ہے کہ کل قیامت میں دین جو قیامت قائم ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے کیا ہے سور پھونکنا ہے. بانسری میں سور پھونکنا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً پہلی سور پھونکیں گے اس میں تمام دنیا اور تمام چیزیں درہم برہم ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا ہے متعین کر دیا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اور وہ اپنی بانسری کو اپنے منہ میں لے کے رکھا ہے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے ہونا چاہیے کہ فرشتہ ہیں. ان فرشتہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتے کو ہر کام میں کیا ہے متعین کر دیا ہے. اور جو فرشتہ کو نہیں مانتے ہیں اس کے وجود کو نہیں مانتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف بلانے کے لیے وقتاً فوقتاً رسولوں کو بھیجا انبیاء اکرام کو بھیجا. یہ ہمارا کیا ہے مختصر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 سے بھی زیادہ انبیاء اور رسول بھیجے اور کیا ہے وہ لوگ کیا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے صراط مستقیم کی طرف بلاتے رہے. جب کے بھٹکے تب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک قوم میں ایک رسول کو بھیجتے رہے. آخر رسول ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارا یقین ہونا چاہیے ہمارا وشواس ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں اور کیا ہے وہ ہمارے آخر نبی ہیں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے لا نبی بعدہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ کیا ہے ہمارا یقین ہونا چاہیے ہمارا وشواس ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ صحیح ہے. اور جو لوگ کیا ہے مانتے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہے کیا ہے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آخری نبی نہیں ہے بلکہ جیسے کہ مرزا احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں یا دوسرے لوگ مدعی نبوت ہیں داعی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تمام کیا ہے باطل عقیدہ کے ہیں. صحیح عقیدہ نہیں ہے بلکہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں آخری نبی ہیں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر انبیاء کرام پر بہت سارے کتابیں نازل فرمائے ہیں. ان کتابوں میں سے 4 مشہور کتاب ہیں 4 معروف کتابیں ہیں تورات
انجیل، زبور اور قرآن مجید، یہ 4 کتابیں معروف و مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اور کیا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور آخر نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا وہ قرآن مجید ہے، اور یہ معجزہ ہے اس امت کے لیے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے 4 آسمانی کتاب جو معروف مشہور یہ تو اتارے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل جیسے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، یہ کیا ہے سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقہ سے ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ آخرت، ہر شخص کو جو بھی دنیا میں آئے ہیں اس کو ایک دن مرنا ہے، اور اس کو کیا ہے کل قیامت کے دن اس کو اٹھنا ہے، اور اس کے حساب و کتاب دینا ہے۔ انسان کی زندگی آپ کو بتائیں، پوری زندگی اگر لیں تو 5 طرح کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ 5 طرح کی ہے۔ پہلی زندگی عالم ارواح، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے پیٹ سے تمام ذریت کو، تمام انسانوں کو، جو اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو کیا ہے اس سے پیدا کر دیے۔ اور اس وقت کیا ہے تمام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا الست بربکم قالوا بلی، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے، وہ جو روح کی شکل میں تھا، تمام انسان سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور کہا کہ کیا میں تم لوگوں کے پروردگار نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام سب نے اقرار کیا ہے، قالوا بلی، انہوں نے سب نے اقرار کر کے کہا کہ ہاں آپ ہمارے کیا ہیں رب ہیں۔ ایک عالم ارواح، روح کی زندگی، اس کو کوئی نہیں جانتے ہیں یہ کیا زندگی ہے۔ دوسری زندگی ہمارا یقین یہ بھی ہونا چاہیے، دوسری زندگی کیا ہے؟ ماں کی پیٹ کی، عالم مادر رحم، ماں کے پیٹ کی زندگی۔ اس زندگی کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ میاں اور بیوی، میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی جب ملتے ہیں، شوہر کا کیا ہے منی جو ماں کی یعنی کہ بیوی کے رحم میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ اس میں ٹھہرتا ہے 9 مہینے تک اس میں ٹھہرتا ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو کیا ہے 40 دن اسی کیا ہے منی کی شکل میں، دوسرا کیا ہے اس کے خون کی شکل میں، پھر لطرہ کے شکل میں، گوشت کے شکل میں، اس کے بعد کیا ہے اس کی صورت اللہ تعالیٰ 4 مہینے کے بعد اس کا روح ڈال دیتے ہیں، اور روح ڈالنے کے بعد پھر کیا ہے جسم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے غذا دی ہے، دیکھو ناپاک چیز ہے یہ جو ہے حیض ہے، حیض کیا ہے ایام حمل میں حیض نہیں ہوتا ہے، وہ بچے کا خوراک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوراک بنایا کہ کیا ہے وہ جو ماں کے رحم میں ہے، جو کیا ہے گندا خون ہے، ناپاک خون ہے، اس میں کیا ہے روزہ نہیں رکھنا منع ہے، نماز نہیں ہو سکتی ہے، ناپاک رہتی ہے، اور وہی ناپاک خون کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے لیے، بچہ کے لیے کیا ہے غذا بناتا ہے۔ تو یہ عالم مادر رحم ایک زندگی ہے۔ یہ تیسری زندگی عالم دنیا کی زندگی ہے، جس زندگی کو یعنی ماں کے پیٹ سے نکل لیتا ہے بچہ، اور اس وقت سے لے کر کے موت تک کیا یہ جو چاہے چھوٹے ہو کر کے پھر بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کر کے پھر کیا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، کام کاج کرنا، عبادت کرنا، تمام چیزیں ایک زندگی ہے۔ یہ دنیا بھی اسے کہتے ہیں دنیاوی زندگی۔ اور کیا ہے لاسٹ کیا ہے یہ تیسرا زندگی، چوتھا زندگی جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان کو قبر دیا جاتا ہے۔ جب قبر میں کیا ہے 2 فرشتہ آتا ہے، 2 فرشتہ کیا ہے وہ آنے جب اس کو بیٹھاتا ہے، بیٹھانے کے بعد کیا ہے اس سے پوچھتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے من ربک ما دینک من نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ یہ 3 سوال ہیں۔ دنیا میں جو کیا اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، پرہیزگار ہے، اور کیا اللہ اور رسول کی بات پر ایمان لا کر کے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو کیا ہے وہ جواب دے سکتے ہیں۔ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کہیں گے ربی اللہ۔ جب سوال ہوگا فرشتے جب کیا منکر ہونے کے لیے آئے گا، سوال کرے گا من رب کا، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسرا سوال جب پوچھے گا ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، تو بتلائے گا میرا دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال جو ہوگا کیا کہ من نبیوں کا، یا من هذا الرجل الذي بعث فيكم، تمہارے پاس جو آدمی بھیجا گیا تھا وہ آدمی کون ہے، تو کیا ہے جواب دے گا ہوا محمد، ہوا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کیا نیکار ہے،
پرہیزگار ہے اور صالح ہے اور اس دنیا میں اچھے کام کر کے گئے، نیک کام کر گئے، تو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے. اور اس کے لیے اللہ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک آواز آئے گی اور کہے گا ان صدق عبدی، میرا بندہ نے سچ کہا ہے، جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے، وہ سچ کہا ہے. فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اس کے لیے کیا کرو، جنت کا ایک کیا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کے لباس پہنا دو، اور اس کو کیا ہے ایک دروازہ جنت کا باب کھول دو تاکہ وہاں سے ہوا آتا رہے اور آرام سے زندگی گزارے. ایک اول جو برزخی زندگی ہے اس زندگی گزارے. اور اس کو کہا جائے گا نم کا نامت العروس، جس طرح سے کیا ہے نیا شادی شدہ سوتا ہے، اس کو بے فکر ہوتا ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہوتا، اسی طرح یہ کیا سو جائے گا. اور جب کیا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا تو اس کے کان میں آواز آئے گی تو اٹھے گا اور جلدی اس کو لگے گا کہ ابھی کیا سورج کیا ڈوبنے والا ہے. وہ کہا ہے میری تو نماز نہیں پڑھا، اس کو معلوم ہوگا میں کیا ہے سویا ہوں اور عصر کی نماز میری فوت ہو گئی ہے، لہٰذا جلدی کیا وہ سوچے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں. لیکن کہا جائے گا آپ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے آپ کا صالح آدمی، نیک آدمی کے بارے میں. اور کیا ہے جو بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، بے دین ہے، جو کیا اسلام سے غیر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا اس کے بارے میں اس جب سوال ہوگا تو کہے گا، جب سوال کہے گا منکر و نکیر من ربک کا تو کہے گا ہاں ہاں لادری، ما دینک کا ہاں ہاں لادری، من نبیک کا تو کہے گا ہاں ہاں لادری. یہ تین سوال کا جواب وہ کہے گا کہ تمہارا رب کون ہے. جب سوال پوچھا جائے گا وہ کہے گا میں کچھ نہیں جانتا ہوں، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا ہوں. جب پوچھا جائے گا ما دینک کا، تمہارا دھرم کیا ہے، دین کیا ہے، تمہارا مطلب کیا ہے، تو کہا ہاں ہاں لادری، میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں. اور جب تیسرا سوال ہوگا من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے، تو کہا لادری میرا کوئی میں نہیں جانتا ہوں. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ایک آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرا بندہ نے جھوٹ کہا ہے، یہ جھوٹ بولا ہے. یہ دنیا میں نے اس کی ہدایت کے لیے، اس کی صراط مستقیم کے لیے، اس کے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہم نے کیا کیا وقتاً فوقتاً نبی و رسول کو بھیجا. ہم نے کیا اپنی کتاب کو نازل فرمایا، انہوں نے کیا رسول کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا، اس کو مانا نہیں ہے اور آج جھوٹ بولتا ہے کہ آج میں کچھ نہیں جانتا ہوں. اس کے لیے کہا جائے گا فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى النَّارِ. تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کا بستر لگا دو، اس میں سوئے گا. اور کیا کرے گا، اور کہا جائے گا کہ اس کے کیا لباس، جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کے دروازہ کھول دو تاکہ جہنم کی کیا ہے گرم ہوا آتی رہے اور اس کو کیا تکلیف دیتی ہے. اسی طریقہ سے کیا ہے ایک سانپ کو متعین کر، ایک فرشتہ کو متعین کر دیا جائے گا اور اس کو ہتھوڑا مارے گا، جو کیا ہے مارنے سے وہ 70 گز نیچے جائے گا، پھر اس کو اٹھائے گا اور پھر مارے گا، پھر 70 گز نیچے جائے گا. اس طرح کیا ہے وہ زندگی نہ کیا سور پھونکنے تک اسی طرح وہ فرشتہ اس کے ساتھ کرتے رہے گا. اسی طریقہ سے اس پر ایک سانپ کو لگا دیا جائے گا، اتنا زہریلا سانپ ہوگا کہ وہ زہریلا سانپ اگر اس دنیا میں ایک جو کیا ہے زہر، ایک تھوڑا سا زہر دنیا میں ڈال دے تو پھر کل قیامت تک کیا ہے یہ سبزی کچھ نہیں اگے گا، ہرا سبزہ نہیں اگا ہوگا بلکہ سب جل کر راکھ ہو جائے گا. یہ ہے اس کو کیا کاٹتا رہے گا وہ سانپ. تو دیکھیں یہ ہم کیا ہے، یہ چوتھا یہ ہے. پانچواں ہمارا یہ ہے کہ کیا ہے آخرت. جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو سور پھونکنے کے لیے متعین کیا ہے، تو اس کے بعد کیا پانچواں مرحلہ آتا ہے وہ آخرت کا مرحلہ، قیامت کا مرحلہ. اور قیامت کے مرحلہ میں آپ کا کیا ہے تمام چیزیں ہیں، اس میں آپ کا کیا ہے اٹھنے سے لے کر کے اس میں حساب و کتاب، اور اس میں کیا صراط پار کرنا، جنت جہنم، یہ تمام چیز اس میں شامل ہے. اس میں جو اچھے آدمی ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جس کا جو برے آدمی ہوں گے وہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال. جو اچھے ہاتھ جب کیا ہے داہنے ہاتھ میں مل جائے گا تو وہ کہا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو میری کتاب پڑھو. وہ خوشی سے کہے گا لوگوں کو میں پاس کر گیا ہوں، میں کیا ہے میرا اعمال داہنے ہاتھ میں ہے، نامہ اعمال تم لوگ دیکھو اس کو پڑھو. اور کیا ہے وہ خوشی سے یہ ہوگا. اسی طریقہ سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن ایک حوض دیا جائے گا، اور یہ کیا ہے اس حوض میں کیا ہے اپنی امت کو پانی پلائے گا. اس میں کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس میں پانی پلائے گا. جو ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا تو اس کو کیا ہے
کبھی یعنی کہ جنت جانے تک اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ حوض صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا اور اپنی امت کو کیا ہے وہ پانی پلائے گا۔ اس میں سے کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ ہاں یہ جب آئیں گے تو فرشتہ ان کو روکیں گے تو کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو آنے دو آنے دو، یہ کیا ہے یہ ہمارے امت ہیں یا یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو، ان کو ہم پانی پلائیں گے۔ فرشتہ کہیں گے آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، حل تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے بدعت و خرافات کس طرح سے کیے ہیں، دین میں نئی چیز کس طرح سے لائے ہیں، لہذا ان کو دور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحقن سحقن لمن غیر بعدی یا لمن غیر دینی، جو میرے دین کے میرے بعد میرے دین کو بدل دیے اس کو دور بھگاؤ دور بھگاؤ۔ تو یہ کیا ہے کل قیامت کے دن کا یہ آخرت 5 مرحلہ بتایا انسان کی زندگی کی، پوری زندگی جو ہے 5 مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح، دوسرا مرحلہ عالم مادر رحم، تیسرا مرحلہ عالم دنیا، چوتھا مرحلہ جو ہے عالم برزخ، اور 5واں مرحلہ جو ہے یہ عالم قیامت ہے۔ قیامت یہ 5 مرحلہ ہے، اس کو ہم کو یقین رکھنا ہے کہ ہم کو کیا ہے یہ عقیدہ، یہ صحیح عقیدہ یہ ہے۔ جو بھی کیا اس کو نہیں مانے گا یہ کیا ہے یہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہم کو کیا ہے اس میں ماننا ہی ہے کہ کیا اسی میں سے کیا ہے یوم آخرت کا ایک رکن ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ تو ہمارا 5 مرحلہ ہے، اس 5 مرحلہ پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، یہ صحیح ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ میں سے کیا ہے اچھے برے کا ہے نا، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ہمارا یقین ہونا چاہیے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا یقین ہو کہ جو بھی ہوتا ہمارا تقدیر میں ہے، حق میں ہے، تقدیر میں ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اچھا برا ہے، اچھا کیا ہے اسی پہ ہم کو یقین رکھنا، ہم کچھ کر رہے ہیں اچھا ہو رہا ہے، اللہ ہمارے تقدیر میں ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے تو کیا ہے یہ ہو رہا ہے۔ کوئی برائی بھی ہو گئی، کوئی نقصان بھی ہو گیا تو ہم کو یقین تقدیر پر یقین رکھنا ہے، اور کیا کہ ہمارا برائی جو ہوا، یہ نقصان جو ہوا ہمارے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، یہ ہمارا کیا ہے یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو کیا ہے وہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا عقیدہ کے بہت سارے اسی طریقہ سے جتنے بھی دل سے اور قلب سے کیا ہے جس کا تعلق ہے وہ تمام کے تمام کیا ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح عقیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو برے عقیدہ سے، فاسد عقیدہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔